السلام علیکم ناظرین، نیوز بلٹن کے لیے میں مجید شیری آپ کی خدمت میں حاضر۔ جموں کشمیر میں سیکورٹی کی صورتحال میں نمایاں بہتری کے چلتے اب سپاہ ہٹانے اور فوجیوں کی واپسی مرکز کی زیر غور۔ جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات ستمبر سے پہلے منعقد ہوں گے، سپریم کورٹ کے فیصلے کی مکمل تاکید ہوگی۔ امیت شاہ چھوٹے قصبوں سے لے کر مقامی کونسلوں تک ترقی ہر کونے تک پہنچ چکی ہے۔ دہشت گردی کے ماحولیات نظام کو ختم کر دیا گیا۔ پتھراؤ اور ہڑتال ماضی کی باتیں، پاکستان کی شمولیت کی وجہ سے 4 دہائیوں میں 40,000 سے زائد نوجوان مارے گئے۔ امیت شاہ ملک میں بدعنوانی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم۔ ملک صرف وہی لوگ محفوظ رہ سکتے ہیں جن کو سلامتی کی فکر ہو۔ ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے بی جے پی کو لوگوں کے آشیرواد کی ضرورت۔ وزیر اعظم نریندر مودی: حالات بالکل سازگار ہیں تو اب سپاہ ہٹانے اور فوجی انقلاب میں دیری کیوں؟ وزیر داخلہ کے ریمارکس لوک سبھا انتخابات سے قبل جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ صرف دھوکہ۔ عمر عبداللہ: سال رواں میں فوجی کمانڈروں کی کانفرنس 28 مارچ سے شروع ہو رہی ہے، جس میں جموں کشمیر کے ساتھ ساتھ ملک بھر کی سیکورٹی صورتحال کا مجموعی طور پر جائزہ لیا جائے گا۔ اس کانفرنس میں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ سینئر قیادت سے خطاب اور بات چیت بھی کریں گے۔ پونچھ میں ہسپتال کے نزدیک کم شدت دھماکے کی وجہ سے سنسنی کا ماحول، کوئی جانی نقصان نہیں۔ 2 افراد کو پولیس نے پوچھ تاچھ کے لیے گرفتار کر لیا ہے۔ سری نگر کے ہبا قدل علاقے میں اس وقت سنسنی کا ماحول پھیل گیا جب 20 سالہ نوجوان اپنے گھر میں پراسرار طور پر مردہ پایا گیا۔ ادھر شوپین میں سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے ایک اہلکار نے مبینہ طور پر اپنی سروس رائفل سے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی ہے۔ سوشل میڈیا پر فرضی پوسٹس اپلوڈ کر کے افواہیں پھیلانے کا الزام۔ راجپورہ پلوامہ میں ایک شہری کے خلاف پولیس نے کیس درج کر لیا ہے۔ بھارت میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کا الزام۔ ہند نیپال سرحد پر فوج نے 2 چینی باشندوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ عمرہ پر آنے والے زائرین اپنے ہمراہ ممنوعہ اشیاء نہ لائے۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے انتباہ جاری کر دیا ہے۔ ہلکی دھوپ کے بیچ محکمہ موسمیات نے 31 مارچ تک موسلا دھار بارش اور بالائی علاقوں میں برفباری کی پیش گوئی کرتے ہوئے یکم اپریل سے 5 اپریل تک موسم خشک رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ ادھر محکمہ موسمیات نے ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے کہا کہ خراب موسمی صورتحال کے باعث زمینی رابطے بھی خلل اور باغات اور کھیتوں میں کام متاثر ہوگا۔ کچھ علاقوں میں برفانی تودے گر آنے کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ وادی خاص طور پر جنوبی کشمیر کے علاقوں میں سرسوں کے کھلے کھیت ان دنوں سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن چکے ہیں۔ وہی ان سال بہتر فصل کی امید کو لے کر کسانوں کے چہروں پر بھی خوشی نظر آ رہی ہے۔ دیجیے اپنے میزبان مجید شیری اور کشمیر پریس سروس کی پوری ٹیم کو اجازت۔ اللہ نگہبان۔